اچھا، اب یہ جو اس کا ہم نے سبق پڑھا ہے، اس کی عبارت کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ولما فرغ من بیان حد الاسم، اور جب فارغ ہو گئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کے تعریف کے بیان سے، ارادہ کیا انہوں نے ان یذکر بعض خواص ہی، کہ اب اسم کے بعض خواص کو ذکر کریں، لیفید زیادت معرفت بھی، اس وجہ سے کہ وہ اس کی پہچان کے اندر مزید بڑھوتری ہو جائے، مزید پہچان زیادہ انداز میں جو ہے اس کی پہچان ہو جائے۔ تو فقال فرماتے ہیں کہ وہ من خواص ہی، اور اس کے خواص میں سے ہے اسم کے منبہن، یہ یہاں پر تنبیہ کرتے ہوئے بصیغت جمع الکثرت علی کثرتھا، جمع کثرت اس لیے لائے ہیں خواص کو کہ تاکہ یہ تنبیہ کریں اور متنبہ کریں اس بات پر کہ ہیں زیادہ خواص، لیکن ہم ان میں سے صرف 5 کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بمن التبعیضیتی، من تبعیضیہ لایا ہے اعلیٰ اس بات پر دلالت کرے کہ انما ذکرہ بعض منہا، کہ وہ جو اس نے ذکر کیا ہے، یا انما ذکرہ بعض منہا، وہ جو ذکر کیے گئے ہیں 5 وہ بعض ہی ہیں نا ان بہت ساروں کے خواص کے۔ وہی جمع خاصۃ، یہ خواص جو ہے خاصہ کی جمع ہے۔ خاصۃ الشیء، خاصۃ الشیء کیا چیز ہوتی ہے؟ ما یختص بہ، جو اس چیز کے ساتھ خارج ہو، ولا یوجد فی غیرہ، اور اس کے غیر میں نہ پائی جاتی ہو۔ وہی اما شاملۃ، اور یہ پھر خاصہ یا تو شاملہ ہوتا ہے لجمیع افراد ما ہی خاصۃ اللہ، تمام ان افراد کے لیے اس کو شامل ہوتا ہے کہ جن کے لیے وہ خاصہ بن رہا ہے۔ کل کتاب بالقوت للانسان، جس طرح کہ انسان کے لیے کل کاتب بالقوت للانسان، جیسا کہ کاتب بالقوہ انسان کے لیے۔ اور غیر شاملۃ، یا غیر شاملہ ہوگی، غیر شاملہ کل کاتب بالفعل، جس طرح کاتب بالفعل ہوتا ہے۔ فمن خواص الاسم، پس اسم کے جو خواص میں سے ہیں دخول اللام، وہ لام کا داخل ہونا ہے، اے لام التعریف، یعنی لام تعریف کا داخل ہونا۔ وہ ولو قال، اور اس نے کہا کہ دخول حرف تعریفی، حرف تعریف کا داخل ہونا، لکان شاملا للمیم فی مثلہ، کہتے ہیں اگر یہ حرف تعریف کے بجائے یہاں پر جو ہے لام تعریف کے بجائے حرف تعریف کہہ دیتے تو اس میں میم بھی شامل ہو جاتا ہے، تو میم بھی کس کے لیے آتا ہے؟ تعریف کے لیے آتا ہے، فی مثلی، جیسے کہ اس جیسی مثالیں جو آپ علیہ السلام کی ایک روایت حدیث کوٹ کی ہے، لیسا من برم صیام فیم سفر، تو یہ لیکنہ لم یتعرض لہ لعدم شہرتہ، لیکن اس سے وہ مصنف نے تعرض نہیں کیا، یعنی اس کو نہیں لایا اس وجہ سے کہ اس کی شہرت زیادہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب اور بھی دیا تھا کہ یہ فرع ہے اور لام تعریف کے لیے آنا اصل ہے، تو فرع کو اصل میں داخل کر کے لائے۔ وفی اختیاری ہی، اور فی اختیار اللام اشارۃ الی ان المختار عندہ ما ذهب الیہ سیبویہ، صرف دخول اللام کا ہے، دخول الالف واللام نہیں کہا، تو اشارہ کیا کہ 3 مذاہب جو ہم نے بیان کیے ان میں سے سیبویہ کا مذہب مصنف کے ہاں زیادہ بہتر پسندیدہ ہے، من اس سے کہ ان ادات تعریفی ہی اللام، وہ کیا ہے کہ تعریف کا جو ادات حرف ہے وہ صرف لام ہی ہے، وحدہ کے لیے۔ زیدت علیہ حمزۃ الوصل، اور اس کے اوپر جو زیادہ کیے جاتے ہیں حمزہ وصل، کیونکہ یہ سکون میں ہے تو سکون والا حرف شروع میں پڑھ سکتے نہیں، لتعذر الابتدائی بالساکن، کیونکہ ابتدا میں سکون پڑھنا، ساکن پڑھنا یہ مشکل ہے، متعذر ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ واما الخلیل، اور بہرحال خلیل بن احمد کا جو مسئلہ تھا، قول تھا، فقد ذهب الى انها الکحل، انہوں نے کہا تھا یہ ال پورا ہی تعریف کے لیے ہے، حمزہ لام جیسے حل، والمبرد و مبرد الی، اس سے کہ ان الحمزہ، حمزہ جو ہے وہ المفتوحہ تھا، حمزہ مفتوحہ اکیلا، وحدہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ یہاں پر تعریف کے لیے ہے۔ اب لام کدھر سے ہے؟ زیدت اللام للفرق بینہا و بین حمزۃ الاستفہام، باقی جو لام لایا تو کہتے ہیں وہ حمزہ استفہام اور اس حمزہ کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے لایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ عبارت، اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَصَّ دُخُولُ حرف تعریف بالاسم، اور خاص کیے ہے حرف تعریف کے داخل ہونے کو اسم کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ لتعیین معنی مستقل بالمفہومیتی، کیونکہ یہ وہ شرطیں بیان کر رہے ہیں نا کہ 2 شرطیں جو ہم نے آخر میں بیان کی تھیں، تو جب اختصاص ہوگا کسی معنی کے ساتھ اس کا تو پھر اس میں 2 شرطیں ہوں گی، ایک تو مستقل بالمفہوم ہو تو اس میں حرف نکل گیا تھا، یدل علیہ اللفظ مطابقتاً، اور اس پر دلالت لفظ کی مطابقتاً ہو تو اس سے فعل نکل گیا کہ اس کی اپنے معنی کے اوپر دلالت تضمنی ہوتی ہے، مطابقی نہیں ہوتی۔ والحرف لا يدل على المعنى المستقل، حرف معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا، تو پہلی شرط سے نکلا تھا۔
والفعل يدل علیہ تضمنا لا مطابقتا، فعل تو دلالت کرتے ہیں اپنے معنی مستقل پر، لیکن تضمنی طور پر کرتا ہے، مطابقی نہیں کرتا، تو وہ اس دوسری شرط سے نکل گیا تھا۔ وهذه الخاصة ليست شاملة، اور یہ خاصہ نہیں ہے شامل لجمیع افراد الاسم، اسم کے تمام افراد کو شامل تو نہیں ہے، خاصہ غیر شاملہ مراد ہے۔ فإن حرف التعریف لا يدخل، کیونکہ حرف تعریف جو ہے نام تعریف ہے، لا يدخل الضمائر، نہیں داخل ہوتا ضمائر پر، واسماء الاشارہ، اسماء اشارہ پر، غیرہا کالموصولات وغیر موصولات وغیرہ پر بھی داخل نہیں ہوتا، تو یہاں سے مراد خاصہ غیر شاملہ مراد ہے ہماری۔ وكذلك سائر الخواص الخمس المذکورۃ ہنا، اور اسی طرح باقی جتنے خواص ہیں یہاں پر جو مذکور ہیں وہ سارے کے سارے اسی ترتیب سے ہی ہیں۔ اسی ترتیب سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھا ہے اعلم ان تلک الخواص کما انہا لیست شاملہ، لیست اکثرها خاصۃ حقیقت بل اضافیت، یہ اکثر تو حقیقی خواص تو ہے ہی نہیں ہے، اضافی خواص ہیں، دوسروں کی نسبت سے خواص بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر جو ہے خاصہ غیر شاملہ یہاں پر مراد ہے۔ اب نیچے حاشیے میں کہہ رہے ہیں لأن کل منہا متضمن لخواص کثیرۃ، کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے یہ تو خود بہت سارے خواص کے لیے اس کو بہت سارے خواص کو متضمن ہے۔ فإن اللام متضمنۃ لانواع تعریف، انواع تعریف یعنی تعریف کی جتنی قسمیں ہیں ان کو یہ کون متضمن ہے؟ یہ لام تعریف جو ہم نے لایا یہ نمائندہ بن کر ان کو شامل ہے۔ والجر، جو جر لائی ہے، متضمن لاختصاص حروف الجر، حروف جر جتنے بھی ہیں نا، باء تاء کاف لام واو مزخلہ، تو 17 حروف جارہ وہ سارے کے سارے ان کو یہ لام ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو متضمن ہے۔ والتنوین لاختصاص معانیہا، اور تنوین اسی طرح اپنے جتنے معانی ہیں ان کو خاص کر رہا ہے، اور نکارت والے جتنے معنی ہیں۔ اور والاضافۃ الاختصاص کونہ مضافا و مضاف الیہ، اور اضافت جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ دونوں جزوں کو خاص کر رہا ہے اسم کے لیے۔ جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ مضاف مضاف الیہ صرف اسم بنتا ہے، فعل مضاف تو بنتا ہی نہیں، بنے گا تو حرف جر کے ساتھ واسطے سے بنے گا، مررت بزید، اور مضاف الیہ بھی وہ پورا جملہ بن کر تو فعل تو نہیں ہوگا، وہ پورا جملہ اسم ہوتا ہے پھر، یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اور اسی طرح اضافت کی جو فائدے ہیں، تعریف ہو، تخصیص ہو کہ تخفیف ہو، یہ سارے کے سارے بھی ادھر ہی حاصل ہوتے ہیں، اس کے ان کو یہ متضمن ہوتی ہے تعریف اضافت جو ہے۔ اور اسناد جو ہے وہ خاص ہے، وہ اس کی طرف وہ بھی موصوف ہو، ذوالحال ہو، مفعول ہو، ممیز ہو، یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں یہ اسم ہی بنتی ہیں، اسم یہ سارے کردار کون ادا کرتا ہے؟ اسم ادا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں وَأَيْضًا لِتِلْكَ الْخَوَاصِ خَوَاصٌ، گویا ان خواص کے لیے اور بہت سارے خاص سے بھی نکل آتے ہیں، اور مزایا کثیرہ، اور بہت ساری اور خصوصیات بھی ان کے لیے نکل آتی ہیں۔ وَلَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْخَوَاصِ، جو ان کے علاوہ دوسروں کے لیے پائے جاتے نہیں ہیں۔